العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی شانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی فلک الحمد ابدا ابدا دائما سرمدا یزید لا یبید کما تحب و ترضا۔ بارگاہ پروردگار عالم میں شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو مناجات شعبانیہ کی تلاوت کرنے کا شرف بخشا۔ پھر آپ کی خدمت میں یہ بیان ہوا کہ انسان ذات حق تعالیٰ کے سامنے آ کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے اللہ، میں تیری نسبت کیسے یہ گمان کر لوں کہ تو میری حاجت کو رد کر دے گا، یعنی میری حاجت کو پوری نہیں کرے گا، یہ میں تیری ذات کی نسبت گمان نہیں کر سکتا کہ جس حاجت کی تلاش میں میں نے اپنی پوری عمر کو فنا کر دیا۔ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ایک موضوع تھا اور اہم موضوع ہے جو ہماری بندگی اور عبودیت سے بہت زیادہ اٹیچ ہے اور تعلق رکھتا ہے، وہ یہ کہ میں خدا کی نسبت حسن ظن رکھوں۔ یہاں پر بھی جو جملہ وارد ہوا الہی ما اظنک تردنی حاجہ، میرے اللہ میں یہ گمان ہی نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا کہ تو میری حاجت کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ حسن ظن ہے، اس جانب ہمیں متوجہ کرایا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ گفتگو تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، یوں تو کافی طویل و تفصیل اور ڈیٹیل والی گفتگو ہے، لیکن بہت کم وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ حسن ظن کس کی نسبت؟ خدا کی نسبت۔ پہلے میں آسان کروں، حسن ظن اور سوء ظن کا معنی عام انسانوں میں، دیکھیے کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اچھا ظن رکھنا، یعنی کیا؟ مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اگر آپ کسی انسان کو کسی لیڈیز کے ساتھ، کسی خاتون کے ساتھ دیکھیں، آپ نہیں پہچانتے کہ یہ خاتون کون ہے، آپ نہیں جانتے کہ یہ خاتون کون ہے۔ آپ اس انسان کو جب آپ نے اس خاتون کے ہمراہ دیکھا تو یہاں پر دو طریقے کی فکر آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ یہ کہ عین ممکن ہے کہ یہ انسان ایک نامحرم کے ساتھ ٹہل رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ ایک مرتبہ یہ بھی امکان ہے کہ نہیں یہ انسان اپنی کسی محرم کے ساتھ راستہ طے کر رہا ہے اور چل رہا ہے۔ یہ دو چیز میں سوچ سکتا ہوں۔ یہاں پر اگر میں یہ سوچوں کہ یہ انسان اپنے محرم میں سے کسی کے ہمراہ، یعنی ان افراد کے ساتھ جس کے ساتھ جائز ہے اس کے ساتھ رہنا، ان کے ہمراہ ہے، یہی ہے حسن ظن۔
لیکن اگر نسبت بے دیگر میں یہ کروں کہ نہیں یہ حتماً کسی اجنبی فاحشہ اور یوں ہی کسی خاتون کے ساتھ گھوم رہا ہے ٹہل رہا ہے، یہ ہوا سوء ظن، یہ عام انسانوں کی نسبت، یا بہت سی مثالیں ہمارے سماج و معاشرے میں تو ہزارہ مثالیں حسن ظن اور سوء ظن کی دی جا سکتی. مثلا اگر ایک انسان امام بارگاہ کی تعمیر کروا رہا ہے، اگر ایک انسان مسجد کی تعمیر کروا رہا ہے، اگر ایک انسان غربا اور مساکین کی مدد کر رہا ہے، تو یہاں پر ہم دو چیز اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ نہیں یہ جو کچھ کام کر رہا ہے قربتاً اللہ کر رہا ہے، خدا کے لیے کر رہا ہے، نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہے، اس کا مقصد پاک ہے، اس کا ہدف پاک ہے. یہ جو میں گمان کرتا ہوں اس انسان مخیر اور نیکی انجام دینے والے کی نسبت، اسی کو کہا جاتا ہے حسن ظن. لیکن ایک مرتبہ کوئی امام باڑہ بنوا رہا ہے، کوئی مسجد تعمیر کروا رہا ہے، کوئی کسی فقیر کی مدد کر رہا ہے، کوئی کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، میں کہوں نہیں خاص کوئی مقصد ہے اور یہ اپنا نام چاہتا ہے اور یہ اپنے خاندان کا نام چاہتا ہے اور یہ ہولڈ چاہتا ہے، یہ پاور چاہتا ہے، یہ حکومت چاہتا ہے، یہ طرح طرح کے یہ جو باور اور یقین میں کرتا چلا جا رہا ہوں، اسی کو کہتے ہیں سوء ظن. بس حسن ظن اور سوء ظن کسی حد تک یہ ڈیفینیشن آپ کے لیے واضح ہوئی ہوگی. اب آئیے یہ حسن ظن ذات حق تعالیٰ کی نسبت بھی میں حسن ظن رکھوں، خدا کی نسبت حسن ظن رکھوں، یعنی کیا؟ ذات حق تعالیٰ کی نسبت مجھے حسن ظن رکھنا ہے. خدا کی نسبت کس طرح میں حسن ظن رکھ سکتا ہوں؟ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی نسبت حسن ظن کا معنی کیا ہے. قرآن نے بھی بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ احسن الظن باللہ، خدا کی نسبت حسن ظن رکھو. تو خدا کی نسبت حسن ظن، یہ حسن ظن تو واضح ہو چکا اس مثال تھے. اب خدا کی نسبت حسن ظن کا معنی کیا ہے؟ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ جب تم خدا سے مغفرت طلب کرو تو تمہیں خوشبین ہونا چاہیے کہ خدا تمہیں معاف کر دے گا، یعنی یہ تمہیں یقین ہو جائے. یعنی جب تم خدا سے مغفرت طلب کرو تو یہ سوچ لو کہ خدا تمہیں معاف کر دے گا. یہی جو خدا کی نسبت تم نے سوچا ہے کہ خدا تمہیں معاف کر دے گا، اسی کو حسن ظن کہا جاتا ہے. یا فرماتے ہیں علامہ مجلسی کہ جب توبہ کرو تو یہ سمجھو کہ خدا تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا، یہ حسن ظن. یہ اسی طریقے سے جب دعا کرو خدا کی بارگاہ میں تو یہ یقین کر لو کہ خدا تمہاری دعا کو قبول کر لے گا، یہی حسن ظن ہے. اسی طرح جب خدا سے کوئی مدد نصرت طلب کرو تو یہ یقین کر لو کہ خدا تمہاری نصرت اور تمہاری مدد کرے گا، یہی حسن ظن ہے. اسی طریقے سے جب کوئی نیک کام کرو تو پھر اس صورت میں یہ سمجھ لو، یقین کر لو کہ خدا میرے اس نیک کام کو قبول کر لے گا، اسی کو کہا جاتا ہے حسن ظن. بس خدا کی نسبت حسن ظن کا معنی کیا ہوا کہ اگر میں نیکی کروں تو مجھے قبولیت کا یقین ہو، اگر میں توبہ مانگوں توبہ کروں تو مجھے یقین ہو کہ میری توبہ کو میرا اللہ قبول کرے گا. اگر میں خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کروں تو ذات حق تعالیٰ کی نسبت مجھے خوشبین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا. اللہ مجلسی فرماتے ہیں حسن ظن بے خدا، یعنی یہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حسن ظن کی نسبت. حسن الظن باللہ، خدا پر حسن ظن کا معنی کیا ہے؟ اگر حسن ظن تم کو کہا جائے کہ خدا کی نسبت حسن ظن رکھو تو حسن الظن باللہ یعنی کیا؟ ان لا ترجو الا اللہ ولا تخاف الا ذنبک، خدا کی ذات پر حسن ظن رکھو، ذات حق تعالیٰ کی نسبت حسن ظن رکھو. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ذات کے علاوہ کسی اور سے امید نہ رکھو، یعنی خدا کی ذات سے امید رکھو، اور اگر خوف کھانا ہے اور ڈرنا ہے تو اپنی گناہوں سے ڈرو. بس حسن ظن کا معنی کیا ہوا؟ ذات حق تعالیٰ سے امید رکھنا اور خوف نہ کھانا،
مگر یہ کہ اپنے گناہوں سے۔ اب اگر آپ اس حدیث کو دیکھیے تو حسن ظن بے خدا کا معنی بہت واضح ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ حسن ظن بے خدا کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم غلط کام کرو، تم اپنے وظائف، تم اپنی ذمہ داریوں کو کیا کرو چھوڑ دو اور کسی کو انجام نہ دو، یوں ہی جہنمیوں والا کام کرو، کہو کہ نہیں خدا مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ نہیں، حدیث کا معنی کہیں پر بھی یہ نہیں کہ ہم خوب گناہ انجام دیں اور اس خام خیالی میں رہیں کہ خدا ہمیں معاف کر دے گا، بلکہ اگر یہ حدیث جو آپ کی خدمت میں اس کے حسن ظن کا معنی ہے کہ ہم اپنے وظائف کو، اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیں، لیکن اپنے اعمال پر اعتماد نہ کریں، بلکہ خدا کے لطف و کرم پر اعتماد کریں کہ وہ ہمارے اس ناچیز عمل کو بھی قبول کر لے گا۔ بس اگر آپ دیکھیے حسن ظن بے خدا یعنی یہ۔ اب اسی کے اپوزٹ جو لفظ آتا ہے، ورڈ آتا ہے، وہ سوء ظن بے خدا، خدا کی نسبت سوء ظن رکھنا۔ جیسے اس عام انسان کی مثال میں نے دیا کہ اگر کسی نے مسجد بنوایا تو ہم اس کے بارے میں ایک حسن ظن بھی رکھ سکتے ہیں، سوء ظن بھی۔ حسن ظن یہ رکھتے ہیں کہ نہیں اس انسان نے خدا کے لیے کام انجام دیا، اس انسان نے اس کام کو اس لیے انجام دیا کہ لوگ آئیں اور خدا کے گھر میں نماز پڑھیں، یہ حسن ظن ہے۔ سوء ظن کیا تھا کہ ہم کہیں نہیں یہ انسان جو ہے یہاں کا سیکریٹری بننا چاہتا ہے، صدر بننا چاہتا ہے، پاور حاصل کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے درمیان اپنی امیج بنانا چاہتا ہے، یہ سوء ظن ہم نے اس کے بارے میں رکھا۔ حسن ظن بے خدا کا معنی میں نے آپ کی خدمت میں کیا۔ سوء ظن بے خدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ جب ہم مشکلات میں، پرابلم میں گھرے ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں خدا کی جانب سے جو وعدے ہم سے کیے گئے ہیں ان وعدوں پر یقین نہ کرنا، یہ ہے سوء ظن بے خدا۔ میں جب مشکلات میں ہوں، میں جب پریشانیوں میں ہوں تو میں ذات حق تعالی نے جو وعدہ کیا ہے میری نصرت کا اس پہ مجھے یقین ہونا چاہیے، یہ حسن ظن ہے۔ اس کے برخلاف اگر وہاں میرا عقیدہ متزلزل ہو جائے کہ پتہ نہیں خدا میری نصرت کرے گا نہیں کرے گا، مجھے اس مشکل سے نجات دلائے گا نہیں دلائے گا، اسی کو کہتے ہیں سوء ظن۔ بات واضح، امتحانات کی منزلوں کو جب آپ طے کر رہے ہوں وہاں پر خداوند متعال کی جانب سے جو وعدے ہمیں اور آپ کو دیے گئے ہیں ان وعدوں کو فراموش کر کے وادی گناہ میں قدم رکھنا سوء ظن ہے۔ جو فرما رہے ہیں کبھی بار ہوتے ایسے حالات ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی شاید کسی ایک جلسے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کبھی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ ہزاروں طرف سے میں مشکل میں آ چکا ہوں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ تم تقوی الہی اختیار کرو، میں تمہیں اس مشکل سے نکالوں گا، یہ وعدے پروردگار عالم ہے۔ اب یہاں پر میں اس وعدے پروردگار عالم پہ یقین نہیں کرتا اور فوراً جاتا ہوں راہ حرام کو اپنا لیتا ہوں تاکہ میں مشکل سے نکل جاؤں، یہی سوء ظن بے خدا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں خدا کی نسبت سوء ظن رکھنا۔ تمہیں وعدے خدا پر بھروسہ نہیں تھا، تم نے خدا کے وعدے پہ بھروسہ نہیں کیا، تم نے راہ حرام کو کیا کر لیا؟ اپنا لیا، یہ ہے سوء ظن۔ اب واقعاً حسن ظن بے خدا عظیم نعمت ہے، اس کی جانب توجہ نہیں کی جاتی ہمارے یہاں پر۔ خدا کی نسبت حسن ظن رکھنا عظیم نعمت ہے۔ میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی تلاوت کروں جہاں پر امام ارشاد فرماتے ہیں فَحْسَنِ الظَّنَّ بِاللَّهِ فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیہ السلام كَانَ يَقُولُ مَنْ حَسُنَ ظَنُّهُ بِاللَّهِ كَانَ اللَّهُ عِنْدَ ظَنِّهِ بِهِ۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیشہ یہ ارشاد فرماتے تھے، امام رضا نقل کر رہے ہیں کہ ابا عبداللہ کان یقول اس طرح کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ من حسن ظنہ باللہ، وہ شخص جو خدا کی نسبت حسن ظن رکھتا ہے
تو کان اللہ عند ظنہ، تو خدا اس کے ساتھ ویسا ہی عمل انجام دیتا ہے جیسا اس کا ظن ہوتا ہے، یعنی خدا اس کے ساتھ مطابق بے ظن عمل کرتا ہے۔ کیا مطلب معلوم ہے؟ میں مشکل میں گھرا ہوا ہوں، میں حسن ظن رکھوں کہ خدا اس مشکل سے مجھے نکالے، یہ جو میں حسن ظن ذات حق تعالیٰ کی نسبت رکھتا ہوں، خدا مجھے اس مشکل سے نکالے گا، امام یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ میں خدا کی حضور میں آ کر طلب مغفرت کرتا ہوں اور یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ خدا مجھے معاف کرے گا، تو کان اللہ عند ظنہ کا معنی کیا ہے؟ خدا اسے معاف کر دے گا، خدا اس انسان سے ویسا ہی معاملہ کرے گا جیسا اس کا ظن خدا کی نسبت ہے۔ بس حسن ظن کا معنی بہت عظیم ہے۔ میں اس بحث کو یہاں پر تمام کروں ایک حکایت اور داستان کے ذریعے کہ حسن ظن کس عظیم نعمت کا نام ہے۔ مشہور ہے، ایک حکایت ہے، ایک داستان ہے کہ نجف اشرف میں کچھ لوگ تھے جو آپس میں مباحثہ کرتے تھے۔ مباحثہ یعنی ڈسکس کرنا کسی چیز کے بارے میں۔ عموماً علماء کے یہاں یہ قاعدہ تھا کہ حدیث کی کتابوں کو لے کر روزانہ 2 حدیث 4 حدیث 5 حدیث آپس میں ایک دوسرے کے سامنے پڑھتے تھے، حدیث کے بارے میں گفتگو کرتے تھے، ڈسکس کرتے تھے، کچھ معنی حدیث وہ بتاتے تھے تو کچھ کی جانب وہ بتاتے تھے، اس طرح کے ڈسکس ہوتی تھی علماء کے درمیان، اسی کو مباحثہ کہا جاتا ہے۔ حتیٰ جو کلاس میں بھی باتیں پڑھائی جاتی ہیں اس کا ایک رکن جو ہے مباحثہ قرار دیا جاتا ہے۔ عموماً اوزات علمیہ میں جب آپ کلاس پڑھاتے ہیں اس کے بعد ایک مرتبہ بچے سے کہتے ہیں کہ اس کو خود ریڈنگ کرو، مطالعہ کرو، پھر اس کے بعد دوسرے بچے کو کہتے ہیں کہ اس کا مباحثہ کرو، یعنی وہ ساتھی لوگ بیٹھ کر آپس میں ڈسکس کریں کہ استاد نے بتایا تھا، کتاب نے لکھا تھا، یہ اعتراض ہے، یہ اس طرح کا مباحثہ۔ نجف میں بھی ان چند لوگوں کا مباحثہ تھا حدیث کا، یہ روزانہ مثلاً 2 حدیث 4 حدیث جو بھی پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن یہ لوگ اس حدیث پر پہنچے اپنے مباحثے میں۔ اس حدیث پر بہت عظیم حدیث ہے کہ من اخلص للہ 40 صباحا، کہ جو 40 دنوں تک خدا کے لیے کام کرے، یعنی اپنے وجود کو خالص کر لے، کس کے لیے؟ ذات حق تعالیٰ کے لیے۔ واقعی بہت سخت مرحلہ ہے کہ اپنے وجود کو خدا کے لیے خالص کر لینا۔ امام فرماتے ہیں کہ من اخلص للہ 40 صباحا، اگر 40 دنوں تک ذات حق تعالیٰ کے لیے اپنے وجود یعنی جو کچھ بھی عمل انجام دے وہ خدا کے لیے، تو پھر اس کا عجیب نتیجہ اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ پھر ہوگا کیا؟ ظہرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ، پھر حکمت کے چشمے اس کے دل سے ہوتے ہوئے اس کی زبان سے جاری ہوں گے۔ تو جو فرما رہے ہیں یعنی اگر انسان مخلص ہو جائے، اپنے وجود کو خالص کر لے ذات حق تعالیٰ کے لیے، تو پھر یہ دل منبع حکمت بن جاتا ہے جو اس کے زبان سے یہ چشمہ جاری ہوتا ہے۔ یہ حدیث انہوں نے پڑھا ان سب نے مباحثے میں، اب اس کا انہوں نے آپس میں طے کہ اچھا اگر یہ حدیث ہے تو ہم لوگ 40 دن کے لیے چلتے ہیں مسجد سہلہ، وہاں پر عبادات، اعمال، قرآن خوانی، اس طرح کے اعمال انجام دیں گے، اس حدیث پر عمل کرتے ہیں تاکہ وہ ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ ہو سکے۔ لوگ اپنے گھر آئے، گھر والوں سے خدا حافظی کیا، 40 دن کا آذو کا راشن لے کر کھانے پینے کا سامان، نجف سے مسجد سہلہ کے سامنے وہاں رہے 40 دنوں تک۔ ان لوگوں نے ایک چلہ کیا، عبادت کر کے اب لوٹ رہے ہیں۔ عبادت کر کے جب یہ لوٹ رہے ہیں تو ایک دکان تھی چائے کی، وہاں پر عرب آپ لوگ جانتے ہیں کہ قہوہ پیا جاتا ہے، بہت شدت کے ساتھ پیا جاتا ہے، بہت زیادہ پیا جاتا ہے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ چلو قہوہ پی لیا جائے۔ سارے دوست لوگ حاضر ہوئے اس قہوے کی دکان پر، وہاں پر قہوے والے سے آرڈر دیا، منگایا، قہوہ لے کر وہ آیا۔ سب نے قہوے کی جانب اپنے اپنے ہاتھ بڑھائے، لیکن ان میں سے ایک نے اپنے ہاتھ کو قہوے کی جانب نہیں بڑھایا۔
لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم قہوہ نہیں پیو گے؟ اب یہ سخت ہے ایک عرب کے لیے کہ وہ قہوہ نہ پیے۔ جو لوگ گئے ہیں ایران و عراق و خلیج کے ممالک میں، جانتے ہیں کس شدت کے ساتھ یہ لوگ چائے اور قہوہ پیتے ہیں۔ تو کہا تم قہوہ نہیں پیو گے؟ اس نے کہا در حقیقت میں یہ قہوہ تو پی لیتا لیکن یہ قہوہ نجس ہے۔ اچھا یہ قہوہ نجس ہے؟ ہاں یہ قہوہ نجس ہے۔ اب ان لوگوں نے دکاندار سے دریافت کیا کہ بھائی کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا ہاں جس وقت میں یہ قہوہ بنا رہا تھا کہیں سے میری انگلی کٹ گئی تھی، خون کے چند قطرے اس قہوے میں گر گئے اور وہ میں آپ لوگوں کے پاس پیش کر رہا تھا۔ تو جو فرما رہے ہیں اب ان سارے ساتھیوں نے چھوڑ دیا اس قہوے والے کو، آ کر اس ساتھی سے جس نے قہوے کی جانب اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا تھا کہا آپ بتاؤ کہ آپ نے کون سا عمل انجام دیا کہ آپ یہاں تک پہنچ گئے اس مقام تک؟ ان 40 دنوں میں ہم اس مقام تک نہیں پہنچ پائے، کوئی خاص عمل انجام دیا؟ نہیں کوئی خاص عمل میں نے انجام نہیں دیا، وہی تمام کام جو تم لوگوں نے کیے ہیں وہی تمام کام میں نے انجام دیے، لیکن ایک فرق تھا۔ وہ فرق کیا تھا کہ میں نے اس عمل کو شک اور امتحان کی بنیاد پر انجام نہیں دیا، میں نے نہایت اطمینان کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا کہ میں ایسا کر رہا ہوں تو ایسا ہو جائے گا۔ تو امتحان لیتے ہیں چیک کرنا، شک کی بنیاد پر نہیں، حسن ظن رکھو۔ فرمایا میں نے یہ نہیں کیا کہ میں امتحان کروں، چیک کروں، میں شک کروں، نہیں کچھ بھی نہیں، مجھے اطمینان تک یہ کروں گا ایسا ہو جائے گا۔ لہٰذا عمل وہی ہے جو آپ لوگوں نے کیا، جو عبادتیں آپ لوگوں نے کیا وہی کیا، لیکن یہ عبادتیں میں نے امتحان لینے کے لیے خدا کا نہیں انجام دیا، مجھے یقین تھا کہ ایسا میں کروں گا اور ایسا ہو جائے گا۔ بلکہ حسن ظن بے خدا عظیم نعمت ہے جو اس مناجات کے فراز میں بیان کی جا رہی ہے کہ جہاں پر ذات حق تعالیٰ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے اے میرے اللہ میں کیسے تیری ذات کی نسبت یہ گمان کر لوں کہ تو میری حاجت کو رد کر دے گا، اسے قبول نہیں کرے گا۔ یہ حسن ظن ذات حق تعالیٰ کی نسبت ہمیں اور آپ کو رکھنی۔ اس کے بعد جو فراز ہے، جو مناجات کا جملہ ہے، وہ حمد پروردگار عالم الہی فلک الحمد ابدا ابدا دائما سرمدا یزید لا یبید کما تحب و ترضا۔ یہ میرے اللہ اس وجہ سے فقط تیری ذات کے لیے حمد ہے، یعنی حمد فقط تیری ذات کے لیے ہے، اسی وجہ سے۔ اور کون سا حمد؟ دائماً سرمدا، ایک ایسی حمد جو ہمیشہ ہے، بے نہایت ہے، پیوستہ ہے، یعنی کہیں پر منقطع نہیں ہے۔ لا یبیدو، یہ حمد ہمیشہ کے لیے، ایسا نہیں کہ ایک لمحہ ہے ایک لمحہ نہیں ہے، یزیدو، اور یہ ہر لمحہ کیا ہے؟ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، لا یبیدو ختم ہونے والی نہیں ہے، کما تحب و ترضا، اور یہ حمد اس طرح ہے جس طرح تو چاہتا ہے اور جس حمد کو تو پسند فرماتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیے مسئلہ کہاں تک پہنچ گیا، تھوڑا سا اس مناجات کے ابتدائی جملوں کو یاد کریے کہ مناجات کرنے والا اپنے دوست کے حریم میں داخل ہونے کا پہلے کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابتدائی مناجات میں جب حریم دوست میں وہ داخل ہونا چاہتا تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لیکن جب اسے اپنی درخواست کے قبول ہونے کا یقین ہو گیا، اب اس یقین کی وجہ سے فاصلے کم ہو گئے، اب وہ مطمئن ہو گیا کہ وہ ذات حق تعالیٰ اسے معاف کر دے گی، مقام حمد و ستائش تک آ گیا اور کہنے لگا پیوستہ تیری حمد و ثنا کر رہا ہے، ایسی حمد جسے تو پسند کرتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ عربی گرامر سے تعلق رکھتا ہے، آپ حضرات بھی کسی حد تک واقف ہیں کہ الحمد کا جو الف لام ہے یہ گرامر میں
کہا جاتا ہے، یا تو الف لام استغراق ہے یا الف لام جنسیت ہے. کوئی بھی الف لام ہو، چاہے الف لام استغراق ہو چاہے الف لام حمد ہو، یہ ہر دو حکایت اور اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ حمد و ستائش منحصر ہے ذات حق تعالیٰ میں. تمام حمد حق تعالیٰ کی ہے. تو جو فرما رہے ہیں یعنی اس کائنات کے خالق کی حمد ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. یہ خوبصورتی، یہ کمالات جو نظر آ رہے ہیں اسی نے خلق کیا ہے، لہذا تمام حمد اسی کی ہے. توجہ کریے گا، اگر ہم سورج کی حمد کر رہے ہیں، سورج کی روشنی کی حمد کر رہے ہیں، سورج کی تابش کا حمد کر رہے ہیں، اسی طرح اگر ہم چاند کی خوبصورتی کی حمد کر رہے ہیں، تو یہ تمام کی تمام حمد اصولاً برگشت کرتی ہیں اس ذات کی جانب جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے. میں مثال لوں آپ کی خدمت میں کہ اگر آپ ایک پینٹنگ کی تعریف کریں کہ کیا خوبصورت پینٹنگ ہے، کتنی اچھی ظرافت و لطافت اس میں استعمال کی، بہت آپ کے دل کو یہ پینٹنگ موہ لے، اپنی یعنی جذب کر لے اور آپ کا واہ 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 کیا کہنا اس پینٹنگ کا. یہ جو آپ پینٹنگ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں یہ حمد بھی بازگشت کہاں کرتی ہے؟ اسی ذات پینٹر کی یعنی جس نے اس پینٹنگ کو بنایا ہے. یہ اسی طرح اگر آپ کو کسی کی رائٹنگ بہت پسند آ جائے، آپ رائٹنگ کی تعریف کرتے ہیں کہ دیکھیے کیا رائٹنگ ہے، کیا لکھا ہے، کیا حروف کی رعایت کیا ہے، کتنے سسٹم سے لکھا ہے. یہ در حقیقت آپ کس کی تعریف کریں؟ وہ جس نے اس کو لکھا ہے. یا اسی طرح اگر کوئی مشینریز کی تعریف کریں، کسی خاص مشین کی تعریف کریں، کمپیوٹر کی تعریف کریں، یا جس طرح کے بھی کتنی ظرافت ہے، کتنے نکات ہے، کتنی باریکیاں، یہ تمام تعریفیں بازگشت کرتی ہیں جس نے اس کو بنایا ہے. اب یہ عالم جو کہ مصنوع ہے اور اس عالم کا صانع ذات حق تعالیٰ ہے، لہذا یہ تمام مصنوع، یہ تمام مخلوق کی تعریف در حقیقت بازگشت کرتی کہاں پر؟ اس خالق کی جانب جس کی قدرت اور علم کی وجہ سے تمام چیزیں وجود میں آئی ہیں. بس یہ تمام حسن و جمال کائنات در حقیقت قدرت و علم خدا کی علامت ہے. لہٰذا یہاں جس چیز کی بھی تعریف کی جائے وہ حقیقت میں خدا کی تعریف ہے، چونکہ ان تمام چیزوں کا خالق وہی ہے، ان تمام چیزوں کا رب بھی وہی ہے. یہ وہی تمام تعریف ذات حق کے لیے. پھر اس کے بعد یہ جو ستائش اور یہ حمد ہے، یہ حمد ایسا نہیں کہ آج ہے کل نہیں ہے، وقتی حمد نہیں، وقتی کہا جاتا ہے. ہوتے ہیں کسی چیز کو آپ ٹیمپریری یاد آ گیا، ٹیمپریری طور پر لے آئیں اور اس کے بعد ختم کر دیں، اس کو کہتے ہیں وقتی چیز تھی، ٹیمپریری طور پر ہم نے اس کو یہاں رکھ دیا، اس کے بعد ہٹا دیا، نہیں ہمیشہ کے لیے اس کو نہیں رکھا تھا. لیکن بعض چیزوں کو آپ فکس کرتے ہیں کہ نہیں یہ کام ایسے ہونا چاہیے. یہ جو ذات حق تعالیٰ کی حمد ہے یہ وقتی نہیں کہ ابھی ہے کل نہیں ہے، نہیں، ستائش حمد خدا ہمیشگی ہے. کیوں ہمیشگی ہے، کیوں دائمی ہے؟ چونکہ اس کا فیض دائمی ہے، اس کا فیض دائمی ہے. کائنات کی تمام چیزیں وقتی ہوتی ہیں، لہذا ان کی حمد و ستائش بھی وقتی ہوتی ہے. لیکن ذات حق تعالیٰ کا فیض، ذات حق تعالیٰ کے حسن و جمال و کمالات چونکہ دائمی ہوتے ہیں، لہذا اس کے حمد بھی دائمی ہوتا ہے. آپ توجہ فرمائیں، ایک پھول ہو، یہ پھول بہت ہی حسین و جمیل ہے، لیکن کتنے دنوں تک، کتنے گھنٹوں تک؟ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ جو پھول میں خوشبو آ رہی تھی وہ خوشبو نہیں رہ جاتی. وہ پھول جو کھلا ہوا تھا، وہ جو ہماری نظروں کو کافی اپنی جانب جذب کیا ہوا تھا، لیکن کچھ دیر بعد یہ پھول مرجھا رہا ہے، سوکھ جا رہا ہے. اب یہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حمد و ستائش کے لائق نہیں ہوتا، مرجھا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن ذات حق تعالیٰ کے جو کمالات، جو فضائل ہیں وہ تھے، ہیں، رہیں گے.
لہذا یہ حمد بھی ہمیشگی ہے، یہ حمد وقتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ حمد وسیع پیمانے پر ہے، وہ جو فرما رہے ہیں یہ حمد جو ہے وسیع پیمانے، گستردہ حمد ہے۔ بس چیزیں بہت تنگ ہوتی، بعض ہوتی نہیں، بہت وسیع پیمانے پہ ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، بس وسیع پیمانے پہ یہ حمد ہوتی، چونکہ ہر جہت میں ایک مقام و شان ہے۔ نہیں کہتے آپ کل یوم ہوا فی شان، تو اس کی حمد بھی دائمی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ایک ہنر کا مالک ہوتا ہے تو اسی ہنر کی نسبت اس کی کیا کرتے ہیں آپ؟ تعریف کرتے ہیں۔ لیکن اگر تمام کمالات کا مبدأ و منبع کوئی ذات ہو تو پھر اس کی حمد و ستائش بھی وسیع پیمانے پر ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اس فراز کے جو جملے میں ہے وہ یہ کہ یہ جو حمد ہے کما تحب و ترضا، یہ اس طرح ہے جس طرح تو چاہتا ہے۔ یعنی یہاں پر تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ حمد خدا اگر ہم کریں تو اس طرح کریں جو مناسب اس ذات کے، جو مطابق رضا پروردگار عالم۔ اب وہ حمد وہ ستائش جو مطابق رضا پروردگار عالم ہو، جس حمد و ستائش سے ذات حق تعالی خوش ہو، وہ مجھ جیسا محدود فکر والا تو نہیں کر سکتا۔ وہ جس کی فکر محدود ہے وہ کس طرح اس طرح کی حمد و ستائش کر سکتا ہے؟ وہ کیسے ایسی حمد کر سکتا ہے؟ لا محالہ یہ حمد و ستائش یہ مجھے کوئی سکھائے، کوئی آ کر بتائے کہ اس ذات احدیت کی اگر تمہیں حمد اور مدح کرنا ہے تو حمد و مدح کا طریقہ یہ، اور اسی لیے اولیاء انبیاء اوصیاء آتے ہیں ہمیں تعلیم حمد دیتی، قرآن کریم تعلیم حمد دیتا ہے، وگرنہ کون حمد پروردگار عالم کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، اور یہاں توجہ فرمائیے تعلیم ہمیں دی گئی ہے، اور ہماری کوتاہ فکریں، ہماری محدود فکریں اس ذات حق تعالیٰ کی حمد و ستائش بھی نہیں کر سکتی۔ بہترین طریقہ حمد و ستائش پروردگار عالم کا نماز ہے، جہاں پر ہمیں تعلیم دی گئی حمد خدا۔ یہ حمد ضروری ہے اور یہ حمد وسیع پیمانے پہ ہونی چاہیے، اور یہ حمد اس طرح ہو کما تحب و ترضا۔ اب اس کے بعد کا جو جملہ ہے کہ الہی ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک، وقت نہیں رہ گیا جو جملے کی وضاحت کریں، انشاءاللہ کسی اور وقت۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلوا علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وحلق اعداءهم، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہم نے جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ تمام مومنین و مومنات کو اس وبا و بیماری سے محفوظ فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تمام شیعان حیدر کو اس وبا و بیماری سے محفوظ فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہم سے ہمارے امام کو راضی و خوشنود فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه الأرض وترعاه وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم